قومی ایئر لائن کے لیے تاریخی دن، برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن بحال۔ پی آئی اے کی پرواز 5 سال بعد برطانیہ کے لیے اڑان بھرنے کو تیار۔ اسلام آباد سے کچھ دیر میں اڑنے والی پرواز 8 گھنٹے میں مانچسٹر پہنچے گی۔ ایئرپورٹ پر تقریب، وزیر برائے ہوابازی خواجہ آصف مہمان خصوصی کہا، ماضی میں پروازوں پر پابندی لگنے سے ملک کو معاشی نقصان ہوا، یہ کامیابی موجودہ حکومت کی ترجیحات کی درستگی کا نتیجہ ہے۔ برطانیہ اور یورپ میں سفارتکاروں نے پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا۔ مانچسٹر کے بعد لندن اور برمنگھم کے لیے پروازیں چلائیں گے۔ پی آئی اے کو منافع بخش ادارہ بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ تقریب، برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ اور دیگر اہم شخصیات کی بھی شرکت۔ بلوچستان اور دیگر علاقوں میں دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے۔ سیکیورٹی ادارے ہر روز امن کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ 2018 میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا۔ جائزہ لینا ہوگا کن وجوہات پر بدامنی پیدا ہوئی۔ وزیر اعظم کا بلوچستان ورکشاپ سے خطاب، کہا گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی خوشحالی سے جڑی ہے۔ کراچی تا چمن شاہراہ پر حادثات میں جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ چاہتے ہیں خونی روڈ کو امن کی سڑک میں تبدیل کر دیا جائے۔ 350 ارب سے شاہراہ کو 2 رویا بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہش مند، عارضی جنگ بندی کے بعد مستقل امن کی کوششیں۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج استنبول میں ہوگا۔ دہشت گردی کی روک تھام کے میکانزم پر بات ہوگی۔ قطر اور ترکیے کی ثالثی میں مذاکرات کا پہلا دور دوحہ میں ہوا تھا۔ ہمیشہ سے امن کے حامی رہے ہیں۔ امید ہے کہ افغان عبوری حکومت بھی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان اور بی ایل اے سمیت تمام دہشت گرد تنظیموں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کا مطالبہ، کہا سلامتی صورتحال کی وجہ سے افغان سرحدی راہداریاں بند رہیں گی۔ تجارت سے زیادہ اہم ایک پاکستانی کی جان ہے۔ پاکستان دریائے کنڑ کے حوالے سے عالمی قوانین کی پاسداری کرے گا۔ دہشت گردی اور خوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے کسی بھی جارحیت کے خلاف سیسا پلائی دیوار ثابت ہوں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی مردان میں خصوصی نشست میں گفتگو، مختلف یونیورسٹیز اور مدارس کے اساتذہ و طلباء کی شرکت۔ مارکہ حق، حالیہ پاک افغان کشیدگی اور سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت۔ اسلام آباد میں ایرانی وزیر فرزانہ صادق اور وفاقی وزراء کا اجلاس۔ بارڈر پر تجارتی مشکلات کے ازالے کے لیے مشترکہ کمیٹی قائم۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی کمیٹی کو 1 ہفتے میں رپورٹ پیش کرنے اور ایران سے آنے والے تجارتی ٹرکوں کی جلد کلیئرنس کی ہدایت، کہا پاکستان علاقائی تجارت اور باہمی رابطوں کے لیے پرعزم ہے۔ ایران کو پاکستان کے ٹریڈ کوریڈور سے چین اور دیگر ممالک میں تجارت کی پیشکش۔ کوئٹہ زاہدان ریلوے ٹریک کی بحالی کے لیے مشترکہ تعاون پر اتفاق۔ پنجاب سے جرائم کے خاتمے کا مشن، صوبے کو اسلحے سے پاک کرنے کے لیے اہم ترین فیصلے۔ 10 لاکھ لائسنس یافتہ اسلحے کی اثر نو جانچ پڑتال ہوگی۔ ڈرون پولیسنگ، سخت اسلحہ قوانین اور نئے آرمز ریگولیشن سسٹم کی منظوری۔ صرف پولیس اہلکار اور رجسٹرڈ سیکیورٹی گارڈز کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کو 15 دن میں ہتھیار واپس کرنا ہوں گے۔ لائسنس رکھنے اور جاری کرنے والے کی تصدیق ہوگی۔ مریم نواز کا کہنا ہے پنجاب میں امن و امان کا قیام پہلی ترجیح ہے۔ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگ گئی۔ پارٹی قیادت فرسٹ شیڈیول لسٹ میں شامل۔ فیصلہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کیا گیا۔ پنجاب حکومت کی سفارشات بھی شامل۔ وزارت قانون پابندی کی عدالتی توثیق کے لیے ریفرنس تیار کرے گی۔ کابینہ منظوری کے بعد 15 دن کے اندر ریفرنس سپریم کورٹ میں جمع کرانا لازم۔ سپریم کورٹ سے توثیق کے بعد ٹی ایل پی حتمی طور پر کالعدم قرار پا جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ایک بار پھر صوبے میں فوجی آپریشن کی مخالفت۔ سہیل آفریدی نے امن و امان کی صورتحال پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلا لیا۔ پولیس کے لیے نئی گاڑیوں کی منظوری، کہا 1 ارب 89 کروڑ روپے کی بلٹ پروف گاڑیاں دی جائیں گی۔
مریم نواز کا ایئر پنجاب کو جلد از جلد فنکشنل کرنے کا حکم، جدید اور آرام دہ طیارے لیز پر حاصل کرنے اور فیز 1 کے لیے کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں ایئر پنجاب پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ، لاہور سے اسلام آباد ایئر پنجاب کے فلائٹ روٹ پر اتفاق۔ تیز رفتاری نے کئی گھر اجاڑ دیے، گجرانوالہ میں ٹرک اور وین میں تصادم، 5 افراد جاں بحق، 4 زخمی اسپتال منتقل۔ مرنے والوں میں بہن بھائی شامل، وین میں ایک ہی خاندان کے 9 افراد سوار تھے۔ ٹرک ڈرائیور فرار، کمالیہ میں بھی سبزی سے بھری گاڑی وین سے ٹکرا گئی، 3 خواتین اور ایک بچہ جاں بحق، متعدد زخمی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گہرے دکھ کا اظہار، سوگوار خاندانوں سے تعزیت۔ فلسطین اور کشمیر طویل عرصے سے انصاف سے محروم، اقوام متحدہ کے اصول عالمگیر طور پر نافذ ہونے چاہیے، نہ کہ مصلحت پسندی کی بنیاد پر۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل سے خطاب، تنازعات کے پرامن حل کے لیے اقوام متحدہ کے کردار پر زور۔ بھارت ریاستی دہشت گردی ختم کرے، مظلوم کشمیریوں کو حقوق دے، پاکستانی قونصلر گل قیصر سروانی کا مطالبہ۔ حماس غزہ کے انتظامی امور فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپورٹ کرنے پر رضامند، قاہرہ میں فلسطینی گروپوں کے اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اسرائیلی انخلا، ناکہ بندی کے خاتمے اور رفح کراسنگ سمیت تمام راہداریوں کو کھولنے کا مطالبہ۔ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ غزہ کی تعمیر نو کے لیے بین الاقوامی کمیٹی قائم کرے گی۔ اجلاس میں جنگ بندی معاہدے کی حمایت اور عمل درآمد جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ مشترکہ قومی حکمت عملی ترتیب دینے کے لیے تمام فلسطینی دھڑوں کا ہنگامی اجلاس طلب۔ ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں آسیان سمٹ کا کل سے آغاز، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روانہ ہو گئے، تجارتی معاہدوں اور تھائی لینڈ کمبوڈیا جنگ بندی معاہدے پر دستخط کریں گے۔ امریکہ چین تجارتی مذاکرات بھی ہوں گے، چین کا مذاکراتی وفد کوالالمپور پہنچ گیا۔ 1 نومبر سے پہلے امریکی ٹیرف پر اہم فیصلوں کا امکان، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگلے مرحلے میں جنوبی کوریا جائیں گے، چینی ہم منصب سے ملاقات شیڈیول۔ منشیات کی غیر قانونی سرگرمیوں کا الزام، ڈونلڈ ٹرمپ نے کولمبین صدر اور وزیر داخلہ سمیت 4 رہنماؤں پر پابندی عائد کر دی۔ اثاثے منجمد کرنے کا اعلان، ملک سے باہر میرا $1 بھی نہیں، امریکی غنڈہ گردی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ صدر گسٹاو پیٹرو ڈٹ گئے، دارالحکومت بوگوٹا میں خطاب، صدر پیٹرو کی حمایت میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ حریف پرانا، فارمیٹ نیا، پاکستان کی جنوبی افریقہ کے خلاف T20 سیریز پر نگاہیں، کھلاڑی کل سے پریکٹس شروع کریں گے، پہلا میچ 28 اکتوبر کو راولپنڈی میں ہوگا، پلینگ 11 پر مشاورت جاری۔ ناکامیوں اور بارشوں میں گھری پاکستان ٹیم کا سفر ختم، ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان کا آخری میچ بھی برسات کی نظر، گرین شرٹس اور سری لنکا کے میچ میں صرف 26 گیندوں کا کھیل ہو سکا، قومی ٹیم میگا ایونٹ میں کوئی میچ نہ جیت سکی، 3 میچز نامکمل رہے، کپتان فاطمہ ثنا کا ICC سے بہتر وینیوز پر میچز کرانے کا مطالبہ۔ میسی کا پاور شو، فٹ بال لیجنڈ 2 گول کرنے میں کامیاب، میجر لیگ فٹ بال کی پلے آف سیریز میں انٹر میامی نے نشول کے خلاف میچ 3-1 سے جیت لیا۔ یونک سنہ نے ٹائٹل کی طرف ایک اور قدم بڑھا دیا، اٹالین اسٹار نے الیگزینڈر بیبلک کو ہرا کر ویانا اوپن کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی، ایلیکس ڈی مینور نے بھی ٹاپ 4 راؤنڈ کا ٹکٹ حاصل کر لیا۔